قائم کر رہے ہیں۔ ان کے اس عقیدے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان ظالموں نے، ان کافروں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ آپ ان عیسائیوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے یہ تو کہ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ کی علیہ السلام نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ کافر ہے، لیکن عیسیٰ کا مقام قرآن اللہ کا بندہ بیان کر رہا ہے، اور جن نصارہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں یہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ کاش یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان عیسائیوں کو بھی سنا جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد میں روایت ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی یہودی کوئی عیسائی میری آواز کو سنے، میری نبوت کے پیغام کو سنے، اس کو پتہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر پوری کائنات کی طرف بھیجے گئے ہیں، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، وہ میری نبوت کا سننے کے باوجود اگر ایمان نہیں لے کر آتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، میری شریعت کو نہیں مانتا، تو یہ یہودی اور عیسائی جب مرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ جن نصارہ کی گود میں بیٹھ کے آپ ان کو راضی کر رہے، ان کو نبی کی یہ حدیث میں سنا دیجئے کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اس کو محمد علیہ السلام کی نبوت کی خبر ملے اور وہ ایمان نہ لے کر آئے، وہ جب بھی مرے گا اہل نار میں سے ہوگا، وہ اہل جنت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل جنت میں جانے کے لیے ضروری، اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا جائے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں جب اہل ایمان اور اہل کفر کی، بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی، عیسائی، مسلمان یہ تینوں بلیورز میں شامل ہوتے ہیں، نان بلیورز میں نہیں۔ یہ مسلمان، یہ اہل ایمان میں شامل ہوتے ہیں، یہ اہل کفر میں شامل نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ان عیسائیوں کو کافر کہنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ کفار نہیں ہے بلکہ یہ مومن ہیں۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 73 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ رکھا، اور یہ نصارہ جن کی گود میں بیٹھے ہو، قادری صاحب یہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان کے کفر کا اعلان اللہ کی کتاب کر رہی ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک الہ ہے، دو الہ نہیں ہے، تین الہ نہیں ہے۔ اللہ عیسیٰ مریم، اللہ عیسیٰ روح القدس، یہ الہ نہیں ہے، الہ ایک اللہ ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے اپنی ذات و صفات و عبادت میں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اے اہل کتاب، اے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، قرآن کا اعلان اگر تم اپنے اس کفریہ جملوں سے باز نہیں آتے تو پھر یاد کرو اے کافرو، تمہیں اللہ کا عذاب علیم پکڑ لے گا۔ قادری صاحب ان کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو کفار نہیں کہا جا سکتا، یہ اہل ایمان میں شامل ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اگر یہ اہل ایمان ہے
تو قرآن کا فیصلہ، نبی کی حدیث کا فیصلہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اگر یہود و نصارہ کفار میں شامل نہیں ہوتے، یہ مسلمانوں کے پھر بھائی ہیں، تو قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مالک کہتا ہے اے اہل ایمان لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ پکڑو، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیے، غور کیجئے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کی طرف پلٹے گا، جو ان سے دوستیاں کرے گا، جو ان سے محبتیں کرے گا، جو ان کی طرف جائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں شامل ہوگا، وہ انہی کے ساتھ ہی قرار پائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ عز وجل ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں منہاج القرآن مسجد کے دروازے ابد الآباد کے لیے اے عیسائیوں تمہارے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، آپ اپنے گھر میں آئے ہو، ریلیکس رہو۔ ہماری یہ مسجد کے دروازے کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں کھلے، ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں۔ آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے، اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد منہاج القرآن کسی ایک وقت کے ایونٹ کے لیے نہیں کھولی تھی، ابد الآباد تک آپ کے لیے کھلی ہے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اے ہمارے عیسائی ساتھیوں، اگر تمہاری نماز کا وقت ہو تو تم بھی اسی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنا۔ قادری صاحب ان کو راضی کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لو، قرآن ہمیں اطلاع دیتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ان کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولو، آپ ان کے لیے گھروں کے دروازے کھولو، آپ ان کے تہواروں میں شامل ہو جاؤ۔ قرآن کا اعلان وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وَلَا النَّصَارَى، یہ عیسائی آپ سے راضی، یہ نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک اے لوگوں جب تک تم ان کی ملت پہ نہ چلو۔ ان کے راضی ہونے کا یہی طریقہ، یہ مسلمانوں کو اسلام سے، ایمان سے نکال کر کفر کی وادی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر کرسمس کا کیک کاٹا جاتا ہے، اور کیک کٹنے کے بعد کرسمس کا گیت سٹارٹ ہوتا ہے، ساز بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور کرسمس کی مبارکباد کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ پادری یہ گیت گا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور قادری صاحب بھی مزے لے رہے ہیں، اور عیسائیوں کو راضی کرتے ہوئے رسول اللہ کی حدیثوں کو بھی بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے وہ احکامات جو ساز اور موسیقی کے خلاف ہیں، جو ڈھول اور طبلے کی آواز کے خلاف ہیں، قادری صاحب کو وہ کوئی حدیث یاد نہیں آتی، اور اسی مجلس میں جس میں ساز بھی بج رہا ہے، ڈھول بھی بج رہا ہے، کفار کے گیت بھی گائے جا رہے ہیں، وہ مزے سے سنتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو اور نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو، نہ یہودی